ہمارے معاشرے کے اندر ایک لمبے عرصے تک وہ طبقہ جو آسودہ حال تھا، سرمایہ دار تھا، جو معاشرے کی، ملک کی، قوم کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتا تھا، خدمت کرنا چاہتا تھا، بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رفاہی کام ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، طبی سہولیات فراہم کرنی ہے، اسپتال بنانے، ان میں ان کا زیادہ رجحان ہوتا تھا۔ لیکن حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے مخیر حضرات، آسودہ حال لوگ، اچھا سرمایہ رکھنے والے لوگ اب قومی تعمیر کے کاموں میں بھی انوالو ہو رہے ہیں اور تعلیم کے باب میں باقاعدہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں سامنے آئی ہیں، اسی طریقے سے تعلیمی ادارے، ہزاروں لاکھوں طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس خدمت کو؟ ہمارے بالعموم تصور یہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے صرف کھانا کھلا دیا تو یہی نیکی ہے، مسجد بنا دی تو یہ نیکی ہے، مدرسے کو چندہ دے دیا تو یہ نیکی ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر بڑے بڑے سرمایہ دار مل کے کنسورشیمز بنا کے اچھی یونیورسٹیاں، اچھے جامعات بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو؟ کوئی امید کی روشنی نظر آتی ہے کہ اب تعلیم کو بھی لوگ قومی تعمیر کا اہم عنصر سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تو لوگ پہلے بھی سمجھتے تھے، لیکن رجحانات بالعموم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمارا پرانا نظام ایسا تھا کہ اس میں بادشاہوں نے بڑی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہوتی تھیں، لوگ اوقاف قائم کر دیتے تھے اور ان کی بنیاد پر تعلیم کے ادارے یا اسی طرح سے صحت کے ادارے وجود پذیر ہو جاتے تھے۔ یہ روایت ہمارے ہاں بہت پرانی روایت کے طور پر رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کی پچھلی 1200 سال کی تاریخ دیکھیں، یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، کھاتے پیتے لوگ بڑے اوقاف قائم کر دیتے تھے اور اس طریقے سے وہ اوقاف آمدنی کا ذریعہ بن جاتے۔ ان کی بنیاد پر ادارے بھی قائم ہوتے، وہ ادارے تعلیم کے بھی ہوتے تھے، صحت کے بھی ہوتے تھے۔ آپ کو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن یہ سب بادشاہوں کے اہتمام میں ہو جاتا تھا، یعنی ایک طرح کی سرپرستی اس نظام کی حاصل رہتی تھی۔ چنانچہ جو بھی ادارے بنتے تھے وہ کسی نہ کسی درجے میں ریاست کے ساتھ ایک رابطہ بھی پیدا رکھتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اس طرح قائم نہیں رہی۔ ایک دوسرے نظام کے اقدار سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ انگریز جہاں سے آئے تھے ان کے بھی اپنے تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں اقدار تھے اور ان کے لحاظ سے وہ بھی بہت سے ادارے بنا رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک زمانہ ایسا رہا کہ جس میں بے تعلقی کی صورت پیدا ہوئی۔ وقت کے ساتھ اس کو وہاں بھی ختم ہو جانا تھا، لیکن کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ پھر لوگوں کو ایک طرح کی آزادی مل گئی۔ مختلف مسلمان ملکوں میں جب اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں تو بہت سے معاملات میں تو پہلی نگاہ حکومتی کی طرف پڑی۔ جب یہ حکومتیں قائم ہو گئی ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ یہ ادارے بنائیں، یہ تعلیم کا بندوبست کریں، یہ ہسپتال بنائیں، یہ صحت کا بندوبست کریں۔ بتدریج پھر لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ ذمہ داریاں تنہا حکومت کے لیے انجام دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کی ضروریات حکومت کی طاقت سے بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو اسی طرح شامل ہونا چاہیے جس طرح سے وہ دنیا بھر میں صنعت میں، تجارت میں یا بڑے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ یا یہ منصوبے بھی اب سادہ نہیں رہے۔ کوئی ایک کالج بنانا ہے، کوئی ایک یونیورسٹی بنانی ہے، کوئی ایک بڑا ہسپتال بنانا ہے، یہ کوئی کم روپیہ نہیں درکار ہوتا، اس کے لیے بھی بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ہسپتال ہی کو اگر آپ نے مشینری دینی ہے، وہ جدید چیزیں جو علاج میں معاون ہوتی ہیں، تو بعض اوقات وہ کروڑوں اربوں کے سرمایہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس لیے اس میں بھی جس طرح حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ بھی کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ تاہم اس پہ جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف صنعت کار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ ان کے پاس وسیع سرمایہ آ گیا ہے، تو وہ
اپنے سرمایے کا ایک حصہ ایسی فاؤنڈیشنز کے لیے، ایسے ٹرسٹ بنانے کی طرف منتقل کر دیں جو اس طرح کے اداروں کا نظام تجارت یا کاروبار سے بلند ہو کے چلائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کاروبار بھی ہے، اس کو کاروبار ہی کے طریقے پر دیا جائے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب سے یہ رجحان پیدا ہوا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تعلیم اور صحت کے معاملے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ دوسرے طریقے کی طرف جانا چاہیے۔ تعلیم اور صحت کا معاملہ جتنا کم خریدنی فروختنی بنے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو اس کو زیادہ اچھی تعلیم پانے کا حق ہے۔ اصلاً تو ہر ذہین آدمی کو، جس کا رجحان ہے، جس کی طبیعت میں اس طرف آمادگی ہے، ہر علم سیکھنے کے مواقع ہونے چاہیے۔ وہ اگر صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کیوں نہ کسی خاص میدان میں غیر معمولی طریقے پر تربیت پائے۔ وہ سائنس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری معاشرتی علوم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہب میں بھی، اور دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب میں۔ تو اس میں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے ادارے بنائیں جس میں وہ اس سے ذرا بلند ہو جائیں کہ یہ کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے۔ کاروبار میں پھر کاروباری ذہنیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ اساتذہ کے ساتھ بھی اگر تعلیمی ادارہ بنایا ہے، اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اگر آپ نے صحت کا کوئی ادارہ بنایا ہے، وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو اس طرح کے اداروں کی روح تقاضا کرتی ہے کہ اختیار کیا جائے۔ وہ ماحول بھی فراہم نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں۔ طالب علموں کے بارے میں بھی آپ کا طرز عمل وہ نہیں ہوتا جو اس طرح کے اداروں میں حقیقتاً ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بڑے صنعت کار، کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، لیکن ان اداروں کو بنانے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے جس طرح سے ہم مغرب میں دیکھیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیسیں بھی لیتے ہیں، ان کو آمدن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اصلاً کوئی کمانے کے ادارے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تنظیم اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ سرمایہ ان کو میسر آتا رہے، اور سوسائٹی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے تعلیم کے اداروں کی حیثیت سے اور صحت کے اداروں کی حیثیت سے اپنا سرمایہ فخر بنائے۔ یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو ہم نے مل کے اس کا ایک حصہ خاص کر دیا ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقی خدمت کے جذبے سے اس طرح کے اداروں کو وجود پذیر کریں۔ تو میں اس رجحان کو اس طرف اگر وہ بڑھتا ہے تو قابل تحسین سمجھوں گا۔ اگر صحت اور تعلیم کے معاملات محض کاروبار بن جاتے ہیں تو تب بڑا اندیشہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ یہ ادارے کوئی اچھی حیثیت اختیار نہیں کر پائیں گے، اس سے لوگوں کو بھی وہ کچھ میسر نہیں آئے گا جو ایسے اداروں سے میسر آنا چاہیے۔